اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہم پر رحم فرمائیں۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما، اور اس کو ہمارے لیے امام بنا دیں، ونورن، اور ہمارے لیے نور بنا دیں، وہدن، اور ہمارے لیے ہدایت بنا دیں، ورحمہ، اور ہمارے لیے رحمت بنا دیں۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسیت، اللہ آپ اس کے ذریعے ہمیں یاد دلا دیں جو ہم بھول گئے، وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ، اور ہمیں دکھا دیں، ہمیں اس کا علم دے دیں جو ہم بھول گئے ہیں، وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم دن رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کر سکیں۔ وَاجْعَلْ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اور اس کو ہمارے لیے حجت بنا دیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ احزاب ہم نے شروع کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتے ہیں، ہم وہ دعا کر لیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ایدنا بروح القدس۔ سورہ احزاب آیت 20 ہے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ، یقیناً، دو تاکیدوں کے ساتھ بات آ رہی ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے بہترین نمونہ ہے۔ دین پر چلنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے، آیات پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کے لیے، اللہ کی رضا کو زندگی کا مقصد بنانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پرفیکٹ رول ماڈل دے دیا کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پہلو میں، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پسند کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا دیا، کامل نمونہ ہمیں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا قول بھی محفوظ کیا، عمل بھی محفوظ کیا، وہ چیزیں، وہ افعال جن پر آپ نے خاموشی اختیار کی، اللہ نے وہ بھی محفوظ کروا دی۔ تو بہترین باپ تھے، بہترین شوہر تھے، بہترین عبد تھے اپنے رب کے، عبادت گزار تھے، خوش اخلاق تھے، صابر تھے، شکر کرنے والے تھے۔ ان کا ہر پہلو، ہر اینگل سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن کی عملی تفسیر تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلتا پھرتا قرآن تھے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے سارے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی واجب ہونے پر یہ دلیل ہے کہ ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے، اور کسی اور کی نہیں۔ بس انسان ان کے اوپر فوکس کر لے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے اور صحابہ کی پیروی کرنی ہے۔ مت سوچیں، نہیں سوچیں، ہم سب اس بات پہ پریشان نہیں ہوں کہ ہمارے خاندانوں میں کیا ہوتا ہے، ہماری جماعت کسے فالو کرتی ہے، ہمارا گروپ، ہماری کمیونٹی، ہمارا معاشرہ کسے فالو کرتا ہے، فلاں عالم یہ کہہ رہا تھا، فلاں عالم یہ کہہ رہا تھا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بتایا جا رہا ہے فی رسول اللہ، اس میں مفسرین کہتے ہیں واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے فی رسول اللہ، رسول کے جو بھی کمالات تھے، جو بھی صفات تھیں،
وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھی، اور بتایا جا رہا ہے لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ اس کے لیے ہے۔ یہ رول ماڈل کس کے لیے ہوں گے؟ کون فالو کرے گا ان کو؟ جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہوگا، وذکر اللہ کثیرن، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہوگا، کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہوگا۔ تو اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق کسے ملے گی؟ جو اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا چاہتا ہو، یوم آخر کی ملاقات پہ یقین رکھتا ہو، اور کثرت سے رب کو یاد کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بہترین نمونہ ہوگی۔ وہ ان کا اتباع کرے گا، کیونکہ وہ قدم با قدم نبی کو فالو کرے گا۔ اور منافق کے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہے، وہ نہیں فالو کرتا، وہ تعریف کرتا ہے ہمارے نبی کی، وہ تعظیم کرتا ہے، مگر حکم کی تعمیل نہیں کرتا۔ تو جو نبی کے طریقے پر، اللہ کی آیات پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کے دو مقاصد بتائے جا رہے ہیں، اس کی زندگی گزارنے کے دو طریقے بتائے جا رہے ہیں، اس کی انٹینشن بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنانے والا ہوگا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا۔ تو ایسے لوگ ہی نبی کو فالو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لیں۔ ذکر کی بات آئی کہ اللہ کا بہت ذکر کرنے والا ہے۔ یہ ذکر دراصل انسان کو انرجی دیتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ جو کچھ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو دل میں اللہ کی رضا کی طلب پیدا کر لیں، فوکس مینٹین کر لیں اس کے اوپر کہ بس ہمیں اللہ کی رضا چاہیے ہر کام میں۔ پھر کثرت سے ذکر کریں، یاد دلائیں بار بار اپنے آپ کو کہ ہمیں بھولنا نہیں ہے، ہمیں ذکر کرتے رہنا ہے۔ پھر ہم جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، جو بھی ہمارے معاملات ہیں، ان میں ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ کیا ہمارے نبی ایسا کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ نے ان کو فالو کیا؟ اور صحابہ کو بھی ہم کیوں فالو کریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ ہم نے نبی کو فالو کرنا ہے اور صحابہ کو بھی ہمیں فالو کرنا ہے؟ یہ ہم سے ریکوائرڈ ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کی جو آیت تھی 137 آئی تھنک اس کا نمبر ہے، وَإِنْ آمَنُوا مِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، اگر تم اس طرح ایمان لے آئے جس طرح کہ وہ ایمان لائے تھے، یعنی جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، تم اگر ویسے ایمان لے آئے، فَقَدْ اهْتَدُوا، تو تم ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلُّوا، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو تم گمراہی میں پڑ گئے۔ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا، ان سب کی طرف سے تم کو کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس جماعت میں شامل کر لے جو رسول اور اس کے صحابہ کی جماعت ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم تو اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں واقعی اس جماعت میں شامل کر لے کہ ہم ہر بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو فالو کرنے والے ہوں گے، کیونکہ اتنے سارے فرقے ہیں، اتنی ساری جماعتیں ہیں، اور حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ صرف ایک جماعت جو نبی اور اس کے صحابہ کی جماعت ہوگی، صرف وہی جنت میں جائے گی۔ تو بس نبی کے جھنڈے تلے ہمیں اکٹھا ہونا ہے۔ اور پھر ایک واقعے کا ذکر آ رہا ہے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ نے ان لوگوں کو، یعنی جنہوں نے کفر کیا، کفار کو ان کے غصے کے ساتھ ہی لوٹا دیا، اور ان کو کوئی بھلائی حاصل نہیں ہوئی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد قوت والا ہے، سب پر غالب ہے۔ تو نبی کی جماعت ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے اس کو پریشانی فیس کرنی پڑے، لیکن بالآخر اللہ اس کو فتح دیتا ہے۔ نبی کو فالو کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ غزوہ احزاب کا انجام بیان فرمایا۔ غزوہ احزاب میں کس کی فتح ہوئی تھی؟ کفار کیوں آئے تھے؟ کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، اس ارادے سے آئے تھے، لیکن اس میں انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فتح دے دی،
ان کا دلوں میں رعب ڈال دیا، کفار کے دلوں میں مومنوں کا رعب ڈال دیا، وہ مسلمانوں کو مٹا نہیں سکے، نہ مدینہ فتح کر سکے، نہ مال غنیمت انہیں ملا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس لوٹایا۔ اس حال میں وہ گئے کہ ان کے دل جلن اور غصے سے بھرے ہوئے تھے، تو کوئی بھی فائدہ حاصل کیے بغیر وہ لوٹ گئے۔ ہماری زندگیوں میں بھی یہ سٹیجز آئیں گی، کبھی ہماری زندگی میں بدر آئے گی جس میں مشکلات اٹھانی پڑیں گی، سختیاں اٹھانی پڑیں گی، اسٹریس ہوگا، پریشانیاں ہوں گی، مگر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ کبھی عہد کو فیس کرنا پڑے گا کہ انسان کبھی کچھ میدانوں میں ناکام بھی ہوتا ہے، زندگی کے کچھ شعبوں میں ناکام بھی ہوتا ہے اپنی محنت اور کوشش کے باوجود بھی، اور کبھی زندگی میں احزاب کو فیس کرنا پڑے گا کہ سب کے سب مل کے مخالف ہو جائیں گے، گھیر لیا جائے گا۔ تو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اللہ کافی ہو جائے گا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایمان کا روب ڈال دیں گے۔ تو اللہ بےحد قوت والے ہیں، اللہ سب پر غالب ہیں، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ پھر مومن عورتوں کے لیے ایک مثال سامنے آ رہی ہے، ازواج مطہرات کے ذریعے سے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کوڈ آف کنڈکٹ کیسا ہوگا، وہ کیسے رہیں، وہ کیسے زندگی گزاریں جو اللہ کی رضا کو اپنا فوکس بنائیں۔ یا نساء نبی جی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں میں سے، یعنی عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، یعنی تقوی کی شرط کے ساتھ باندھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری حیثیت، تمہارا مرتبہ عام عورتوں جیسا نہیں ہے، بلکہ تمہارا مقام سب عورتوں سے بلند ہے، تو تم ان کے لیے رول ماڈل ہو۔ اس آیت سے علماء دلیل لیتے ہیں کہ ازواج مطہرات دوسری سب عورتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ان کی فضیلت قرآن سے ثابت ہو رہی ہے، امت کی مائیں ہیں، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی سب سے افضل ہیں۔ ابھی جو کہا جا رہا ہے انہیں تقیتن، اس کا تعلق یہ ہے کہ دوسری جماعتوں سے، دوسری عورتوں سے سب سے افضل ہونے کی شرط کیا ہے؟ تقوی، کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتی رہیں، ان کاموں سے بچتی رہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور ازواج مطہرات آخری دم تک تقوی پر قائم رہیں۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، تو ان کی فضیلت بھی ہم سب کے لیے مسلم ہے، اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تو تمہیں بات کرنے کے انداز کو دیکھنا ہے، یعنی ان کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ بات کلیئر کر لینی چاہیے کہ یہ حکم صرف امہات المومنین کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ امت کی تمام عورتوں کے لیے ہے، کیونکہ ازواج مطہرات امت کی تمام خواتین کے لیے نمونہ ہیں۔ اگلی آیت میں بھی جو احکام آ رہے ہیں ان میں بھی اولین مخاطب امہات، اور پھر یہ حکم ہم سب کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورت کے وجود میں مرد کے لیے کشش رکھی ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک سسٹم بھی دیا، پردے کا سسٹم دیا، آنکھیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ اسی طرح عورت کی آواز میں بھی فطری طور پر دلکشی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے، جو مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے ہم سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مردوں سے بات کرتے وقت ایسا لہجہ اختیار کریں جس میں نرمی اور دلکشی نہیں ہو، سختی اور مضبوطی ہو، تاکہ دل کا کوئی بیمار کسی غلط خیال میں مبتلا نہ ہو جائے، آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، نرمی سے بات کرنے کی ممانعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح بات کرو کہ اخلاق کے منافی ہو، دوسرے کے انسلٹ کرنے والا انداز ہو، بے عزتی والا انداز ہو، لٹ مارنے والا انداز ہو۔ تو ایسا نہیں ہے، آواز کا بھی حجاب ہے، عورتوں کی آواز کا، عورتیں اذان نہیں دے سکتی،
تلاوت قرآن مجمع میں نہیں کر سکتی، تو کیا میڈیا پر میلاد کی محفلوں میں نعتیں پڑھ سکتی ہیں، یا جلسوں میں، یا لاؤڈ سپیکرز پہ نعتیں پڑھ سکتی ہیں، یا گانے گا سکتی ہیں؟ obviously نہیں کر سکتی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جب نامحرموں سے بات کرنے کا موقع آ جائے، مردوں سے بات کرنی پڑے، تو لہجے میں مضبوطی ہونی چاہیے، بات ریزرو طریقے سے کرنی چاہیے، ہنسی مذاق نہ ہو، بے تکلفی نہ ہو، ضرورت سے زیادہ گفتگو نہ ہو، بس جتنی ضرورت ہے اتنی بات کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ازواج تعلیم دینے کا اور سیکھنے کا کام کرتی تھیں، مرد حضرات واعظ سنتے تھے، ان سے حدیثیں لیتے تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے آواز کا استعمال تو کریں گے مگر احتیاط کے ساتھ، اس میں ناز و انداز نہ ہو، لچک نہ ہو، مٹھاس نہ ہو، بے تکلفی نہ ہو۔ مرد جو نوکر ہوتے ہیں ان سے بھی بات چیت کرنی پڑ جاتی ہے، یا کام کاج کے سلسلے میں نکلنا ہو، کبھی دکاندار سے بات کرنی پڑ جاتی ہے، یا مردوں سے فون پہ بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو بے عزتی سے بات نہیں کرنی۔ اب ہمارے ہاں دو ایکسٹریم ہیں، یا تو بالکل ہی بات نہ کرو، تعلیم کا سلسلہ ہو، تبلیغ کا سلسلہ ہو، ضرورت کے لیے بھی مرد سے بات نہیں کرو، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ بلا وجہ، بلا ضرورت، بے تکلفی سے بس مردوں سے اس طرح بات کرو جیسے کہ خواتین سے بات کی جاتی ہے۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو ایک بڑا مقام دیا ہے، چنانچہ وہ کچھ نہیں کر سکتی جو لوگ اندھا دھن کیے چلے جا رہے ہیں۔ انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے، اپنے کلام سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے۔ تو کسی مرد سے بات کرتے وقت ٹون کا خیال رکھا جائے گا، بلکہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے، ہمیں اپنے رب پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہماری بہتری کے لیے دیا ہے، قولم معروفہ۔ تمہاری چھوٹی سی کوتاہی بھی دوسرے کو کسی غلط چیز کی طرف دعوت دے سکتی ہے، دوسرا اس سے غلط مطلب لے سکتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے خاوندوں کی اجازت کے بغیر عورتوں سے گفتگو کرنے کو منع فرمایا، یعنی مردوں کو یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ ان کی بیویوں سے جا کے بات کرنا شروع کر دیں بغیر، یعنی ان کے ہسبینڈس کو پتہ نہ ہو۔ کوئی غیر مرد گھر میں آئے تو شوہر پسند نہیں کرتا اگر کسی مرد کا آنا، کہ وہ آئے اور بیوی سے بات کرے، تو پھر بیوی کو اس سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے جس سے گھر کی فضا خراب ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، معاملات ناخوشگوار ہوتے ہیں۔ تو دبی زبان میں کہا گیا، دبی زبان میں بات نہیں کرو، معروف طریقے سے بات کرو، کرخت انداز نہ ہو، سختی نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، لیکن ریزرو وے ہو۔ تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی میں نے اجازت مانگی، مجھے اجازت مل گئی۔ میں نے کہا اے ام المومنین، میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے شرم بھی آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بات تم اپنی جنم دینے والی ماں سے پوچھ سکتے ہو تو وہ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو، کیونکہ میں بھی تمہاری ماں ہوں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کو کسی سے شادی کی اجازت نہ تھی۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ہمیں بات کرنی ہے نامحرم مردوں سے۔ اگر کسی نامحرم مرد کی کال آ جاتی ہے، فون پہ آپ بات کرتے ہیں، تو کیا کیا اس سے سلام کیا جا سکتا ہے؟ صرف بوڑھوں کی بات نہیں ہو رہی، بوڑھے مردوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جنرل بات کر رہے ہیں۔ اصل میں بیکار باتیں کرنے کے بجائے، ہائے اللہ اوئی اللہ کے بجائے ریزرو طریقے سے سلام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ سلامتی بھیج سکتا ہے، اپنے مومن بھائی پہ سلامتی بھیج سکتا ہے، ضرورت پڑنے پہ سلام کیا جا سکتا ہے، مگر اس میں بھی آواز میں گرم جوشی نہ ہو، بے تکلفی نہ ہو۔ خواتین سے سلام کرنا اور مرد سے سلام کرنا دونوں میں فرق ہے۔ اب آپ کے جیسے دوستیں ہوتی ہیں یا خواتین ہوتی ہیں تو ایک گرم جوشی کے ساتھ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
تو اس طرح سے نہیں مردوں سے سلام کیا جائے گا، بلکہ ریزرو وے میں، بلکہ پورا بھی آپ سلام نہ کریں، آدھا بھی کر لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اتنا بھی کہہ لیں، یا السلام علیکم کہہ لیں، تو کیا جا سکتا ہے، مگر ایک ریزرو وے ہو۔ پھر یہاں تک کہ ریٹرن ٹیکسٹ میسیجز ہیں، اب اس میں آواز تو نہیں کر رہے، کچھ بول تو نہیں رہے ہیں، لیکن لکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے گا کہ کوئی ایسی بات لکھنے میں بھی کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو کہ ان کی خواتین کی شان کے خلاف ہو۔ قول معروفہ ہونا چاہیے۔ تو بتایا جا رہا ہے، اسی کے بعد اسی آیت کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور عورتیں اپنے گھروں میں قرار سے رہیں، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا، اور سنگھار کا اظہار نہ کرتی پھریں، تبرجا بناؤ سنگھار، الجاہلیتا، جاہلیت الاولا، جیسے کہ یعنی پہلی جہالت میں جیسے کہ بناؤ سنگھار کیا کرتی تھیں ویسے سنگھار نہ کرتی پھریں، اور واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، واتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو کہا جا رہا ہے کرنا فی بیوتکن، کرنا باب باب کر رہا یا کرو، قرارن باب سمیا ہے، کسی جگہ ٹھہرنا، قرار سے، جمع مؤنث امر حاضر کا صیغہ ہے، خود تفسیر کریں گے تو ٹھوکر کھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی بات جو انہوں نے تفسیر کی تھی، اس کی تفسیر وہ کی جائے گی۔ ازواج مطہرات کو گھروں میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اس میں ان کی زیادہ حفاظت اور سلامتی پائی جاتی ہے، اور یہی حکم دوسری عورتوں کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پردے کی چیز ہے، وہ جب نکلتی ہے تو شیطان اسے گردن اٹھا کے دیکھتا ہے، اور وہ اللہ کے اس سے زیادہ کبھی قریب نہیں ہوتی جس قدر وہ اپنے گھر کے اندر رہ کے قریب ہوتی ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، سلسلہ احادیث میں اس کا نمبر 187 ہے۔ اور جب مردوں کا یعنی مردوں کے سامنے، غیر محرم مردوں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا، اسے چھپانا واجب ہے عورتوں کے لیے، مومنہ عورتوں کے لیے۔ اسلام سے پہلے والی جہالیت کے دور میں عورتیں جس طرح بن سنور کر اور زینت کے ساتھ نکلتی تھیں، تو ویسے نہیں نکل سکتی، پردہ کر کے سامنے آئیں گی مومنہ عورتیں۔ تو اس جملے سے یہ پتہ چلا کہ عورت زینت چھپا کر ضرورت کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن کیسے کہ اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے والی نہ ہو۔ یہ درست ہے، یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داریاں ایسی ہیں جیسے بچوں کی پیدائش ہے، گھر کی دیکھ بھال ہے، بچوں کی تربیت ہے۔ تو زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ عورتوں کے لیے گھر میں رہنے میں ہے، یعنی بالکل باہر کی ذمہ داریاں انہیں نہیں دی گئیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں گھر کی ذمہ داریاں دیں، وہ شہزادیوں کی طرح گھر میں رہیں، اور ان کے سارے اخراجات مردوں کو ذمہ داری دی کہ وہ پورے کریں گے۔ مگر گھر عورت کے لیے جیل خانے نہیں ہیں، گھر سے نکلنے کے کچھ اصول اور قاعدے بنائے گئے ہیں کہ ایک تو تبرج نہ ہو، کہ ناز و ادا کے ساتھ اٹھاتے ہوئے نہیں نکلنا ہے، یعنی چلنا بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے ساتھ ہے اسلامی طریقے سے، کہ ایسے انسان ایسے نہ چل رہا ہو، کوئی کیٹ واک کی طرح نہ چل رہا ہو، ایسی ہیل نہ ہو کہ دوسروں کو اٹریکٹ کر رہی ہے، آواز دے رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی ہلاکت کے متعلق کچھ نہ پوچھو۔ ایک وہ عورت جس کا شوہر موجود نہ ہو اور وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ بنتی سنورتی ہو، زینت کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو۔ تو اب اس آیت میں فرائض کی بات کی جا رہی ہے، یہ آپشنل نہیں ہے۔ نماز کا حکم آپشنل نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم آپشنل نہیں ہے۔ سارے احکام واو کے ڈفرنس کے ساتھ سب کا عطف آ رہا ہے، سارے فرائض ایک ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آیت میں آدھے جو ہیں وہ نوافل ہوں اور آدھے جو ہیں وہ واو کے عطف کے ساتھ آدھے فرائض ہوں۔
تو سب کے سب کمپلسری ہیں. نماز جب تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس سے پہلے آنے والی چیزوں پر عورتیں عمل نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ڈیکوریشن پیس نہیں بنایا ہے کہ وہ بل بورڈز کی زینت بنے، وہ میگزینز کی زینت بنے. عورتیں باہر نکلتی تھیں، مدینے میں زخمیوں کا علاج بھی کرتی تھیں، مساجد میں جاتی تھیں، غزوات کے لیے نکلتی تھیں، علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکلتی تھیں، ضروری کاموں سے نکلتی تھیں، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نکلتی تھیں. یعنی اگر ہم حدیث کو نہ دیکھیں تو وہ کرنا فی بیوتی کننا سے یعنی ہم مراد غلط لیں گے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عورت باہر ہی نہیں نکلے گی، لیکن یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نکلنے کی اجازت دی. سب جگہ اپنے رشتہ داروں میں جا سکتی ہیں، مساجد میں جا سکتی ہیں، کام کاج کے لیے نکل سکتی ہیں. اصل ذمہ داری بس یہ چیز یاد رہے کہ ان کی ذمہ داری گھر ہیں. اتنا زیادہ نہ نکلیں کہ گھر نگلیکٹ ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کسی کو یعنی ان کو پتہ چلا کہ کوئی خاتون لیبر پین میں ہے، تو وہ اپنی بیوی کو لے کر آئے ان کے پاس، ان خاتون کے پاس. تو نکلے ضرور باہر عورت، جب جب اس کو ضرورت پڑے وہ نکل سکتی ہے، وہ جاب بھی کر سکتی ہے. ازواج مطہرات نے بھی کام کیا، بزنس کیا، طب کے لیے نکلی، مگر بغاوت کے لیے نہیں نکلے. عورت نکلے مگر دعوت نظارہ دینے کے لیے نہیں نکلے. یعنی اس کا مقصد یہ ثابت نہیں ہو، یہ ثابت کرنا نہ ہو کہ میرا جسم میری مرضی، کہ میں جو کچھ بھی کرتی رہوں تو میں اس چیز میں الاؤڈ ہوں. بس میرا جسم ہوگا مگر مرضی میری نہیں ہوگی، اللہ کی مرضی ہوگی. تو ایسی جابز کی جا سکتی ہیں جن میں ان سے زینت دکھانے کا مطالبہ نہ کیا جائے. ایسی جاب جس سے میں اللہ کے احکام نہ ٹوٹیں. اسلام نے عورتوں کے سجنے سنورنے پر، میک اپ پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. آپ بال بنائیے، آپ میک اپ کیجئے، آپ زیور پہنیے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اس کو جب باہر نکلیں گی تو پردہ کر کے نکلیں گی. نامحرموں کے لیے وہ کامن نہیں ہوگا، نامحرموں کو نہیں دکھایا جائے گا، ان سے چھپایا جائے گا. زینت کو چھپانا ہے. صحیح ڈریس کوڈ بتایا جا رہا ہے. پھر بات کرنے کے انداز میں بھی خواتین ایسی نہیں ہوں گی جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، کہ ایسے نہیں ہوگا کہ گندے لطیفے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہیں، مردوں کی طرف سے اس طرح سے ان سے باتیں کر رہی ہیں، تو اس میں ریزرو رہیں گی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں باہر نکلی. وہ ذرا جسیم عورت تھی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو کہنے لگے کہ اے سودا، اللہ کی قسم آپ ہم پر مخفی نہیں رہتی ہیں، آپ ہم سے چھپی نہیں رہتی ہیں، یعنی پردے میں بھی آپ نمایاں ہوتی ہیں، آپ ہیوی ہیں آپ تو اس لیے آپ یہ دیکھا کریں کہ آپ کیسے نکلتی ہیں. حضرت سودا کو بہت برا لگا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ واپس پلٹ کر آ گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، آپ شام کا کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں گوشت کی بوٹی تھی کہ حضرت سودا نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے کسی کام سے باہر نکلی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایسے ایسے کہا. تو فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں آپ پر وحی بھیجی کہ وہ بوٹی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے بھی رکھی نہ تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تم عورتوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ اپنے کام سے، اپنی ضرورت سے باہر نکل سکتی ہو. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے باہر نکلنے پہ مکمل پابندی لگانا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے لیے خواتین کو نکلنے کی اجازت دی، مگر ان کے اوپر پردے کی پابندی لگا دی کہ وہ جس بھی مقصد کے لیے جائیں زینت کا اظہار کرتی ہوئی نہ نکلیں، اپنی زینت کو چھپا کے نکلیں، اور خوشبو بھی نہ لگائیں. اس ایسے خوشبو نہ لگائی ہوئی انہوں نے کہ دوسروں کو اس کی خوشبو آئے. یعنی اگر لگائیں بھی تو اتنی ہلکی کہ ان کے یعنی اس کے علاوہ، ان کے علاوہ کوئی اور اس کو اسمیل نہ کر سکے. تب خوشبو نہ ہی لگانا زیادہ بہتر ہے. اور پھر بتایا جا رہا ہے ان کا مقصد وَذْكُرْنَا، اور وہ ذکر کریں، ما یتلا فی بیوتکنا من آیات اللہ والحکمہ،
تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات کی اور حکمت کی، دانائی کی باتوں کی جو تلاوت کی جاتی ہے اس کا ذکر کریں، انہیں یاد کریں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین ہے، پوری طرح باخبر ہیں۔ اذکرنا ذکرن سے ہے، جس کا معنی دل میں یاد کرنا، یاد رکھنا، کسی کلام کو زبان پر لانا، کسی سے تذکرہ کرنا۔ تو تمہارے گھر میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی جو تلاوت کی جاتی ہے اسے یاد رکھو، اور اس کا ذکر کرو، اسے یاد رکھو، اس میں غفلت نہیں کرو، اسے لوگوں کے سامنے اس کو ذکر کرو، اس کو پہنچاؤ۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ عورتوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، یا تعلیم کا پیغام پہنچانا، قرآن و حدیث کا پیغام پہنچانا، اس کا علم حاصل کرنا اور آگے پھیلانا، شاید کوئی یہ سمجھے کہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے تو فرض ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ عورتوں کے لیے یہ لازمی نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ دین کی تعلیم عورتوں کو لازمی حاصل کرنی ہے، اور جس طرح مردوں کے لیے لازم ہے، جس طرح مردوں کے لیے فرض ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی فرض ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں اور اسے آگے پہنچائیں۔ تو آیات اللہ کی بات کی جا رہی ہے، آیات اللہ والحکمہ، قرآن کریم، حکمہ سے مراد سنت، حدیث۔ اور یہ آیت ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے کو بھی کی بھی واضح دلیل ہے، کیونکہ فی بیوت کنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ان کے گھر والے کہا جا رہا ہے، فی بیوت کنہ میں ازواج کو۔ تو ایک مقصد دے دیا گیا کہ عورت دین کی تعلیم حاصل کرے گی، اور جب عورت تعلیم حاصل کرنے میں لگتی ہے، جب قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگتی ہے، جب آپ معنی یاد کرتے ہیں، جب آپ آیات کا حفظ کرتے ہیں، جب احادیث کے تذکرے کرتے ہیں، تو پھر عورت کے لیے فالتو چیزوں کے لیے ٹائم نہیں بچتا، گھریلو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ خوبصورت عورت وہ ہے جس کی شکل پہ ذہانت برت رہی ہو، علم کی روشنی حاصل کرنے والی ہو، حیا کا نور ہو، ایسی عورت، محبت کرنے والی، وہ سب سے حسین عورت ہے۔ یہ شکل اور فگرز یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، لیکن جس نے ان اپنی صلاحیتوں کو علم حاصل کرنے میں لگا دیا، تو پھر دیکھیں ہاتھوں میں قلم پکڑنا ذہن کو بڑا سکون دینے والی چیز ہے۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اتنا خوبصورت ہے، یہ ایکسپیرینس، کہ قرآن کی آیات کو سمجھا جائے، ان کے معنی کو یاد کیا جائے، ان کو سمجھ کے یاد کر کے اور پھر آگے پہنچائے۔ تو جب مسلمان عورتوں نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا تو پھر ان کا زوال شروع ہو گیا۔ بس کرنا، خود بھی ذکر کرو، دوسروں سے بھی ذکر کرو اللہ کی آیات کا، سنت نبوی کا۔ فون کے اوپر ایک ایک گھنٹے تک غیبتوں میں نہیں لگے رہو، فلاں کیا کر رہا ہے، تجسس بیکار کا۔ علم حاصل کرنے میں اپنا وقت لگاؤ، اپنا ٹائم اس پہ خرچ کرو۔ ایک ماں کی تعلیم امت کی تعلیم کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود کو مدرسہ بنا دیا ہے، پہلا مدرسہ کسی بھی بچے کا ماں کی گود ہے۔ اور جب علم و حکمت کے تذکرے ہوں گے تو گھر میں جب جو بچے پلیں گے، جو نسل پلے گی، وہ بھی ایمان والی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ایک ماں کا یقین، ماں کی طلب، ماں کی دعائیں، ماں کی کوششیں بچوں پر اثر کرتی ہیں۔ حیا اور علم عورت کا اصل زیور ہے، اور جب عورتیں علم حاصل کریں گی تب بچے محمد بن قاسم بنیں گے، طارق بن زیاد بنیں گے، محمود بن غزنوی بنیں گے۔ تو ہم تو بلکہ سوچیں گے کہ کوئی اسکول مل جائے، کوئی ایسا اسلامی اسکول مل جائے جو ہمارے بچوں کی تربیت کر دے، یا پھر ایسا کرتے ہیں اس کو ٹرکی ڈراموں کی کا کوئی سیزن دکھا دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی، اس کو بھی دیکھنا جو ہے نا وہ بس عین عبادت ہے، اس طرح سے سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ مائیں تربیت کریں گی، مائیں کوشش کریں گی، ماؤں کی محنت سے ہوتا ہے، جو اولاد کی تربیت مائیں کرتی ہیں۔ تو جب کوشش کریں گی تو اللہ تعالیٰ آسان کرے گا، رہنمائی کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، کثرت سے ذکر، کثرت سے ذکر کرنے کے لیے پھر کہا جا رہا ہے ایمان والوں کے لیے خاص حکم ہے
ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہر شخص کے لیے کہ اگر ایمان بڑھانا ہے، صراط مستقیم پہ جمنا چاہتے ہو، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ارادہ ہے، تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے محبت کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہو کہ ہاتھ جو ہیں وہ تسبیح پہ حرکت کر رہے ہوں لیکن دل کو پتہ نہیں ہو کہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ شعور کے احساس کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرو، ایمان کی صفت کے ساتھ مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ہم خود بھی ذکر کریں، دوسروں کو بھی ذکر کرنے کا یاد دلائیں۔ جب ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ استقامت دے گا۔ سلف صالحین ایک دوسرے کو دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ آپ کی زبان کو اپنے ذکر سے تر کر دے۔ ہم بھی ایک دوسرے کو دعا دیں کہ آپ کی زبان کو اللہ تعالیٰ ذکر سے، آپ کو یاد رہے ہر وقت ذکر کرنا۔ بچوں کو یاد دلائیں کہ وہ ذکر کریں، ان کے سامنے زور سے پڑھیں، زور سے ذکر کریں، ان کو بتائیں کہ ہم ایک دفعہ ذکر کرتے ہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں خوبصورت درخت لگ جاتا ہے۔ تو چلو جنت کے باغوں کی میں کاشتکاری کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کتنے درخت لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارادوں کو عمل میں ڈھال دے گا، آسان فرما دے گا، دنیا آخرت کی بلندیاں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی تسبیح کرو، پچھلے پہر یعنی صبح بھی کرو اور جو شام کو بھی کرو۔ آیت 42 43 ہے، تو وہی ہے جو تم پر صلات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے، اور وہ ایمان والوں پر ہمیشہ بڑا مہربان ہے۔ فرشتوں کی صلات سے مراد ہے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعائیں، رحمت کی دعائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً فرشتے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ رہے، یعنی نماز پڑھ لی، اپنے فرض نماز ختم کی، اور پھر وضو کے ساتھ ہی جہاں نماز پہ بیٹھے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، تو فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دیں، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تو جب تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو وہ فرشتوں کے سامنے بھی تمہارا، یعنی فرشتوں سے بھی تمہارا ذکر خیر کرے گا، تم کو اچھی شہرت دے گا، تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے فرشتے تمہارے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں گے۔ تو اسی رحمت اور مغفرت کے ذریعے سے دنیا میں وہ تمہیں جہالت اور نافرمانی کی تاریکیوں سے نکال لے گا، ایمان اور عمل کی روشنی میں لے آئے گا۔ اور ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں۔ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو تم بھی ان پر صلات بھیجو، سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ تو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی دعا کا 1/3 حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے مقرر کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اگر چاہو تو اس نے عرض کیا اگر 2/3 کروں؟ تو آپ نے کہا ہاں اگر تم چاہو۔ تو اس نے کہا اگر میں دعا کا سارا حصہ ہی درود پڑھنے کے لیے وقف کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا پھر تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو کثرت سے درود پڑھنا رنج و غم دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ کسی اہم فیصلے کے وقت بھی کثرت سے درود پڑھنا مسنون ہے۔ جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ یعنی مجھ پہ درود بھیجا تو اس نے قیامت کے روز میری سفارش کو انشاءاللہ وہ حاصل کرے گا۔ اذان کے بعد درود پڑھنا چاہیے، نمازوں کے بعد، دعا مانگنے سے پہلے۔ پھر کچھ اہم احکام آ رہے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل آپ کہہ دیجئے، لی ازواجکا و بناتکا۔ اب آخر کے یعنی آیت کے آخر میں آ رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والے ہیں، بہت رحیم ہیں۔ تو اللہ کی مغفرت اور رحمت پانے کا عمل بتایا جا رہا ہے آیت میں شروع سے۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ بتائیے، آپ پہنچائیے۔ اور کس کو؟ لی ازواجکا، سب سے پہلے ازواج مطہرات کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بناتکا، اور اپنی بیٹیوں کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نساء المؤمنین، اور مومن عورتوں کو۔ تو
کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یدنینا علیہنہ من جلابیبہنہ، دنا یدنی نیچے کرنا، ادنا کہتے ہیں باب افعال کا یہ صیغہ ہے نیچا کرنا، ادنا کا صلہ الا ہے، اس کا مطلب ہے لٹکنا، جیسے ایک اور جگہ آتا ہے قطوفہا دانیہ، لٹکتے ہوئے پھل۔ تو ادنا الا اوپر سے ڈالنا یا لٹکانا، جلابیب ہننا، جلابیب جلباب کی جمع ہے، جلبہ کا مطلب ہوتا ہے بڑی چادر، ردا فوق الخمار یعنی خمار کے اوپر لی ہوئی، یعنی آپ کے دوپٹے کے اوپر لی ہوئی ایک بڑی چادر۔ جلباب وہ لمبا لباس، وہ بڑا لباس جو عورت گھر کے کپڑوں کے اوپر گھر سے باہر نکلتے ہوئے پہنتی ہے۔ تو جلباب بالکل واضح ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم جلباب پہن لو، اور جلباب کیسے پتہ چلے گا کہ جلباب کہاں پہنا جاتا ہے؟ آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ گلوز کہاں پہنے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے گلوز ہاتھ میں پہنے جاتے ہیں، اسکارف کہاں پہنا جاتا ہے؟ سر پہ پہنا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جلباب جو ہے، جلباب تو یہ نہیں کہا جا رہا جلباب پہن لو، کہا جا رہا جلباب تو آلریڈی پہنا ہوا ہے، اب اس کا پلو آگے لٹکانے کو کہا جا رہا ہے، چہرے کو کور کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو وہ لباس کوئی بھی ہو سکتا ہے، عبایا ہو، بڑی چادر ہو، اس کے پلو کو آگے لٹکانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے موسم، اپنے کلچر کے حساب سے تم کوئی اچھی سی کھلی سی چیز میں اپنے آپ کو ڈھانپ لو۔ اور زینت چھپانے کا حق ہو نہیں سکتا اگر فیس کھلا ہوا ہے۔ پوری کی پوری جو عشقیہ شاعریاں ہیں وہ چہرے کے اوپر ہوتی ہیں کہ ایسے ہونٹ اور ایسی آنکھیں اور ایسے لب ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اب وہ لوگ جو چادر لیتے ہیں، عبایا لیتے ہیں، ان کے لیے ایک قدم آگے کا اسٹیپ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اپنے چہروں کو ڈھانکنا شروع کر دو، ایک قدم آگے بڑھ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ جنت تم سے ایک قدم کے فاصلے پر رہ جائے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کو ماسک لگانا ہے، یعنی اس یعنی کور کرنے کی بڑی، آج کل تو آپ تو گزر کے آئے ہیں، ہم تو ایک کرونا کے زمانے سے، اور ابھی بھی ہر جگہ 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 لکھا ہوتا ہے نو انٹری وداؤٹ ماسک۔ تو بیماری کے ڈر سے انسان جو ہے وہ ماسک لگا لیتا ہے، لیکن مومنہ عورت اللہ کے ڈر سے لگاتی ہے۔ یہ جو نقاب ہے اس کی بڑی بڑی ہیبت ہوتی ہے، روب پیدا ہوتا ہے، اس سے وقار پیدا ہوتا ہے، ہمت نہیں ہوتی مردوں کی کہ کوئی وہ گھٹیا بات کریں یا وہ ان کی بات میں پہل کریں۔ اور اس طرح کرنا اب کیا کیا جاتا ہے کہ بالکل ایک بغاوت کا سا انداز ہے کہ ماسک لگائی ہوئی ہوتی ہیں مگر پھر بال کھول لیتی ہیں کہ جو ہے تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ نہیں، ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں، ہم اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ان کی بیٹیوں کو، اور ہم نساء المومنین نہیں ہیں، ہم مومن عورتیں نہیں ہیں، ہم تو بھئی کچھ بہت الگ سی ہیں، بہت ماڈرن، بہت کول ہیں ہم۔ اتنا سا کپڑا ہے، شخصیت میں وقار پیدا کر دیتا ہے اگر انسان اپنے اللہ کی بات پہ بھروسہ کرے تو جنت کو پانا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی۔ گھر سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حکم کا آغاز کیا کہ اپنی بیویوں کو بتا دیجئے، اپنی بیٹیوں کو بتا دیجئے، مومن عورتوں کو بتا دیجئے۔ مردوں کی ذمہ داری کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اے مردوں، تم سے تمہاری بیویوں اور بیٹیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مردوں کی غیرت کو جگایا جا رہا ہے۔ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، ایمان رکھنے والی عورتوں سے کہہ دیجئے جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتی ہیں، جو اللہ کو اپنا رب سمجھتی ہیں، تو ان کے لیے وہ کافی ہے جو ان کے رب نے پسند کیا، وہ بہترین ہے جو ان کے رب نے پسند کیا۔ جس خالق نے مردوں کو پیدا کیا ہے وہی ان کو حکم دے رہا ہے۔ پردے کا یہ حکم عورتوں کو اذیت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اذیت سے نکالنے کے لیے آیا ہے، مردوں کی حوث کی اذیت سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ طبری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب کسی ضرورت کے لیے باہر نکلیں تو اپنے چہرے کو
اپنے سروں کے اوپر بڑی چادر سے ڈھانک لیا کریں، یعنی جو سر پہ آپ کے چادر ہے اس کو نیچے لٹکا لیں اور آنکھیں کھلی رہیں۔ یعنی اب یہاں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ مومن عورتوں سے یہ کہا جا رہا ہے چادر کو اس طرح لٹکا لیں کہ چہرہ نظر نہ آئے مگر آنکھیں کھلی رہیں اور ستائی نہ جائیں، تو چہرہ نظر نہیں آئے، اور پھر یہ کہا کہ وہ پہچان لی جائیں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن، کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں تکلیف نہ پہنچائے جائے، فلا یؤذین۔ تو اب چہرہ تو نظر نہیں آ رہا، تو اس طرح عورت پہچانی کیسے جائے گی؟ یہ کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے فیس کو پہچان لیا جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پردہ کرنے کی وجہ سے یہ پہچان لیا جائے کہ یہ پریکٹسنگ مسلمہ ہے، یہ باحیا عورت ہے، یہ شریف عورت ہے، اور پھر ان کو چھیڑنے کی، ان سے بدتمیزی کرنے کی کوئی جرت نہیں کرے گا، اور نہ ہی کسی کے دل میں انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی لالچ پیدا ہو سکے گی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو اس کو یہ آیت رد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نور کی آیت 31 60، سورہ احزاب کی آیت 53 55، اس سے بھی واضح ہے کہ پردے کا حکم ثابت ہے۔ لوگ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں کہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے، دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں پردے کا حکم، تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے، سمجھیں تو پڑھیں تو۔ واقعہ افک میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پردے کی آیات اترنے سے پہلے دیکھا تھا، تو یہ بھی چہرے کے پردے پر واضح دلیل ہے۔ تو مشکل لگے یا آسان، لوگوں کے مذاق اڑانے سے ڈر لگے یا بیکورڈ کہلانے سے ڈر لگے، ایکسٹریمسٹ کے ٹائٹل ملنے کا خوف ہو، ہمت تو کرنی ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے۔ پردے کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی وجہ اس کی صفت مغفرت ہے، اس کی صفت رحمت ہے، وہ تم پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے، تم پہ رحم کرنا چاہتا ہے۔ جو اس کے حکم کی تعمیل کرے گی اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، وہ اللہ کی رحمت کی حقدار ہو جائے گی۔ اگر اطاعت نہیں کرے گی تو اپنے عیبوں کی پردہ، تو اس کے عیبوں کی پردہ پوشی نہیں ہوگی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی رحمت کی امید نہ رکھے وہ اللہ سے۔ تو ایک بات، ایک سوال اپنے آپ سے کریں کہ اگر میں چہرے کا پردہ نہیں کرتی، چہرہ کور نہیں کرتی، تو کیوں نہیں کرتی؟ کیا مجھے علم نہیں ہے کہ اس کو کرنا ضروری ہے، یا میں اس کو کنٹروورشل ایشو سمجھتی ہوں، یا اللہ کے حکم کو اہم نہیں سمجھتی، لائٹلی لیتی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں دور سے پہچان لی جائیں، مومنہ عورتوں کو شناخت کر لیا جائے۔ دین والی خواتین بھی، یعنی جو نقاب لگاتی ہیں، وہ گھبراتی ہیں کہ پتہ نہیں نقاب والی بچیوں سے اپنی شادی کرنے کے لیے، لیکن آپ یاد رکھیے جو مومنہ عورتیں ہوں گی وہ تو ڈھونڈتی ایسے ہیں کہ ہمیں نقاب والی بچی چاہیے، جو کور کرنے والی بچی ہے ہمیں وہ چاہیے، کیونکہ وہ اس کی قدر کرنے والی ہیں۔ جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والی ہوگی تو اس کو تو وہی چیز اچھی لگے گی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اپڈیٹ کر لیں اپنے آپ کو، اللہ کا حکم آ گیا، ہم پروٹیکشن کے لیے فیس کور کر سکتے ہیں، جرم سے بچنے کے لیے کر سکتے ہیں، بیماریوں سے بچنے کے لیے کر سکتے ہیں، سن برن سے بچنے کے لیے کر سکتے ہیں، تو اللہ کا حکم ماننے کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو پیدائشی مسلمان ہیں، بورن مسلم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے ابھی تک پتہ نہ چلا ہو، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور مردوں کو بھی اس سے بہت اریٹیشن سی فیل ہوتی ہے کہ کیوں عورتیں کور کر رہی ہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے، قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی، دین سے لا علم ہے، اس وجہ سے بس مخالفت کرتے ہیں، ذہن ابھی تک غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ آقاؤں کو پسند نہیں ہے تو اس لیے نہیں پسند کرتے، اسلامک آئیڈینٹی سے گھبراتے ہیں، تو اپنی بیوی اور بیٹی کا پردہ کرنا برداشت نہیں کرتے، نہیں چاہتے کہ بیوی ازواج و مطہرات کو فالو کرے، بیٹی حضرت فاطمہ کے پیچھے پیچھے چلے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل نہیں بنایا، نہ ہی ان کے رول ماڈل نہیں بنایا اپنا، نہ ہی ازواج کے پیچھے پیچھے چلنے والی ہیں، اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تاکید کر رہے ہیں وہ لگتا ہے وہ قابل عمل ہی نہیں ہے،
اور اگر ابھی اسی پر آپ کو انسینٹیوز ملنے لگے، فیس کور کرنے والوں کو ریڈ پاسپورٹ دیا جانے لگے، ان کے لیے ویزا فری کر دیا جائے، ان کی نوبل نام کے لیے نامینیشن کر دی جائے، اور دوسرے جو ہے وہ ان کو فیسلٹیز دے دی جائیں، کسی بڑی یونیورسٹی میں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کے ایڈمیشن کے لیے پریفر کیا جائے کہ جو لڑکیاں جو ہیں وہ نقاب کرتی ہیں ان کو پہلے ہم پریورٹی دیں گے، تو سب کرنے لگیں گی۔ تو دنیاوی فائدے کے لیے کیا، اللہ کے حکم ماننے کے لیے نہیں کیا۔ تو وہ جو اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ تو خاص الخاص اسلام کا شعار ہے پردہ۔ پردے کا حکم آیا تو صحابیات نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، فوراً عمل کیا۔ تو صحابیات تو اپنے آپ کو پروف کرا چکی، اللہ تعالی ہمیں آزما رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم بس کثرت سے دعا کر لیجئے، اللہم ارنا الحق حقا، اللہ تعالی اگر آپ کا یہ حکم واقعی حق ہے تو مجھے حق دکھا دیجئے، میرے دل کے اوپر کھول دیجئے، میرے دل کو قائل کر دیجئے، ورزقنا اتباع، مجھے اس کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، مجھے ایمان والی عورتوں میں شامل کر دیجئے، مجھے فرما بردار عورتوں میں شامل کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتر 45 آیات ہیں، اس میں 871 ورڈز ہیں اور 3191 لیٹرز ہیں اور 5 رکوع ہیں اس کے۔ شروع ہو رہی ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، فطر یفترو فطرن، نئے سرے سے پیدا کرنا، پھاڑنا، تمام خوبیاں اور سب تعریفوں کا حقدار وہی ذات ہے، کل شکر اسی کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد پوری صورت میں اس بات پر دلائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ اکیلا تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ پہلی دلیل یہ بیان فرمائی کہ وہ آسمان اور زمین کو بغیر کسی سیمپل کے، فاطر السماوات والارض، کسی نمونے کے بغیر بنانے والا ہے۔ دوسری دلیل دی جا رہی ہے کہ جائل الملائکتی، کہ فرشتوں کا پیغام پہنچانے کے لیے اس نے فرشتوں کو اپنا پیامبر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح الامین کو، جو بڑی شان والے فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وحی لے کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ دوسرے فرشتوں کو بھی اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنے احکام کو نافذ کرنے کے لیے زمین پہ بھیجتے ہیں۔ جیسے واقعہ طائف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم کی حالت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا تھا۔ تو فرشتوں کو اللہ نے اپنے صالح بندوں کو بشارت دینے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے بھیجا، خواب میں یا بیداری میں۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے، مریم علیہ السلام کے پاس آئے، غزوات میں مجاہدین کی مدد کے لیے اتارے گئے، اور اب بھی اتارے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے فرشتے، اور بعض اوقات آزمائش کے لیے بھی بھیجے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3464 اس کا نمبر ہے، کہ اس میں گنجے برس والے اور اندھے کی جو آزمائش کا جو قصہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس میں بھی فرشتے آتے ہیں، فرشتے آئے اور ان کا امتحان لیا۔ تو فرشتے 2 یا 3 یا 4 پروں والے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، جامع کلمات ہیں۔ اس کا مطلب فرشتوں کے اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے ان کے زیادہ پر بنا دیتا ہے، جس سے ان کی قوت پرواز میں اضافہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، 4857 اس کا نمبر ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ کی سنت کے کیا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ
اپنی رحمت کا دروازہ اگر کھول دے، فلا ممسک لہا، تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک، اور جو دروازہ، اپنی رحمت کا جو دروازہ وہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو پھر اس کے بعد اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت سے مقصود اس غلط فہمی کا رد بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی بندوں کو کوئی کچھ دے سکتا ہے، کوئی اولاد دے سکتا ہے، کوئی روزی دے سکتا ہے، یا کوئی اور نعمت دے سکتا ہے، یا کسی کی نعمت کو روک سکتا ہے۔ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، یہ اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ انسان یقین کے ساتھ اپنے دل کو جما لے کہ اللہ دینے والا ہے، مجھے کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا، کسی اور سے توقعات نہیں لگانی، صرف اور صرف اللہ دینے والا ہے۔ اللہ دینا چاہے گا تو میرے دشمنوں میں سے، میرے مخالفوں میں سے، میرے جو ویل وشر نہیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی روک نہیں سکتا اس رزق کو۔ رحمت سے مراد وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ بندوں کو جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اللہ اپنی نعمت جس کو چاہے عطا کر سکتے ہیں، اور کوئی ان کو روک نہیں سکتے، اور اگر وہ روکنا چاہیں تو کوئی ان کو دینے والا نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم رحمتک ارجو، اللہ تعالیٰ ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، آپ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں برسائیں، ہمارے گھروں پر، مومن مسلمانوں پر، مسلمانوں کے شہروں پر، مسلمانوں کے ملکوں پہ، جہاں پہ بھی وہ رہتے ہیں، وہ کشمیر میں ہوں، وہ فلسطین میں ہوں، وہ انڈیا میں ہوں، وہ کسی جگہ بھی ہوں، اللہ تعالی ہم سب آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو ہمارے نفسوں کے حوالے مت کیجیے۔ واصلح لی شانی کلہ، اور ہمارے سارے کام بنا دیجیے، ہمارے مسائل حل کر دیجیے، ہمارے معاملات کی اصلاح کر دیجیے۔ لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اللہ کی رحمت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، قرآن اللہ کی رحمت ہے، دین کی سمجھ اللہ کی رحمت ہے، نیکیوں کی توفیق اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ بھی آ رہی ہوتے ہیں، اس کے معنی کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے انہیں عطا کیا، جو ہم نے رزق ان کو دیا، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سرًّا وَعَلَانِيَةً، کھلے بھی اور چھپے بھی۔ یرجون تجارتا لن تبور، تو وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہیں ہوگی۔ علماء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے 3 اوصاف کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، پھر انہیں ملنے والے اجر کا ذکر فرمایا۔ 3 اوصاف، پہلا وصف اللہ کی کتاب کی تلاوت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کا اوریجن جو ہے وہ قرآن ہے، اور اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اس سے پیدا ہوتی ہے۔ دوسری صفت نماز قائم کرنا، تیسری صفت اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، نعمتوں میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرنا۔ تو یہ تینوں چیزیں علم اور عمل کی بنیاد ہیں۔ اللہ کے بندے جو اپنے زندگی کے لمحات کو، وہ لمحات جو ان کی زندگی کا سرمایہ ہیں، وہ ان کو کس چیز میں لگاتے ہیں؟ اللہ کے حکم کی تعمیل میں۔ اس پہ وہ سودا کرتے ہیں، اس پہ وہ اللہ سے تجارت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے سودے میں نفع ہی نفع کی امید ہے، خسارہ نہیں ہے اس میں۔ دنیا کے جو بزنس ہوتے ہیں ان میں خسارہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ جو بزنس کر رہے ہیں اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ خسارے کا مطلب یا تو اصل سرمایہ برباد ہو جائے، یا تو نفع نہیں ہو، دونوں میں سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اصل بھی کئی گنا ہو جائے گا اور نفع ہی نفع، کوئی ڈر نہیں ہے، ایسی تجارت ہے یہ۔ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرما دیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم اصلح لی دینی،
اے اللہ آپ ہمارے دین کو سنوار دیجئے، الذی ہوا عصمتہ امری، یہ میرے دین کو سنوار دیجئے جو میرے معاملے کا محافظ ہے، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ، اور میری دنیا کو سنوار دیجئے، التی فیہا معاشی، جس میں میری معیشت ہے، وَأَصْلِحْ لِي آخرتی، اور میری آخرت کو سنوار دیجئے، التی فیہا معادی، جس میں میرا لوٹنا ہے، جہاں مجھے لوٹ کے جانا ہے، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب بنا دیجئے، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دیجئے، وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔